کراچی میں ایک اور بڑی آگ نے پلازے کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ آگ نے دکانوں کے ساتھ امیدیں بھی جلا دیں۔ گل پلازہ میں خوفناک آتش زدگی، ہلاکتوں کی تعداد 6 ہو گئی، 30 سے زائد زخمی، 11 افراد کی حالت تشویشناک۔ عمارت میں پھنسے افراد کو اب تک نہ نکالا جا سکا۔ پلازے کے گراؤنڈ اور میزنائن فلور جل گئے۔ 2 بلائی منزلوں پر بھی آگ نے سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا۔ ہوا کا راستہ نہ ہونے اور کھڑکیاں بند ہونے سے عمارت میں دھواں بھر گیا۔ فائر بریگیڈ کی 2 درجن سے زائد گاڑیاں آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ پاک نیوی اور سندھ رینجرز کے جوان بھی ریسکیو آپریشن میں شریک۔ گل پلازہ میں چھوٹی بڑی 1200 سے زائد دکانیں ہیں۔ عمارت میں کپڑے، کراکری، پرفیوم، الیکٹرانکس اور دیگر اشیاء کی دکانیں شامل۔ بلڈنگ کے 2 حصے گر گئے۔ پلرز کمزور ہونے سے عمارت خستہ حال ہو گئی۔ فائر فائٹر فرقان لوگوں کو ریسکیو کرنے کے دوران جام شہادت نوش کر گیا۔ چیف فائر آفیسر ہمایوں خان نے کہا ہے کہ رات 10:27 پر آگ لگی۔ پورے کراچی سے 14 گاڑیاں، 30 نارکلز اور باؤزرز یہاں پہنچے۔ آگ بجھانے کے بعد آڈٹ ہوگا، پھر تمام چیزیں سامنے آئیں گی۔ COO ریسکیو ڈاکٹر عابد جلال کے مطابق پلازے کے دکانوں میں کیمیکل کا سامان بہت زیادہ تھا۔ آگ پر قابو پانے کے بعد کولنگ کا عمل شروع ہو گیا۔ پروسیس مکمل کرنے پر 2 سے 3 روز لگ سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا آتش زدگی کے واقعے کا نوٹس، جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار، زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت، کمشنر کو آتش زدگی کی وجوہات معلوم کر کے تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کا حکم، فائر سیفٹی قوانین پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایات، کہا غفلت یا لاپرواہی ثابت ہونے پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی، کراچی کی کمرشل عمارتوں میں فوری فائر سیفٹی آڈٹ کرایا جائے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل ارام میمن کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں، فائر فائٹرز کے پاس آگ بجھانے کے لیے جدید آلات موجود ہیں، حکومت کی پوری مشینری جائے حادثہ پر رات سے موجود ہے، یقینی بنایا جا رہا ہے کہ کوئی کوتاہی نہ ہو، فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آنے کے بعد ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا۔ سعید غنی نے کہا ہے کہ اندیشہ ہے کہ اس وقت بھی لوگ پلازے کے اندر موجود ہیں، آگ بجھانے کی بھرپور کوششیں جاری ہیں، شہریوں سے گزارش ہے کہ اداروں کے اہلکاروں کے ساتھ تعاون کریں۔ حکومت کی اولین کوشش ہے آگ پر فوری قابو پایا جائے، ریسکیو کے لیے تمام وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے کہا پلازے میں کیمیکل، کپڑا اور پلاسٹک کی اشیاء موجود ہیں، ریسکیو، فائر بریگیڈ، وفاقی اور صوبائی ادارے آگ بجھانے میں مصروف ہیں، واقعے میں جس کی بھی غفلت ہوگی اس کے خلاف کارروائی ہوگی، ہر چیز پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، مرم ظفر ہر چیز پر سیاست کے عادی ہیں، میئر کراچی کا آگ بجھانے کے دوران شہید ہونے والے فائر فائٹر کو خراج عقیدت، کہا ریسکیو اہلکار جان ہتھیلی پر رکھ کر صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، بلدیہ عظمیٰ اپنے شہید ملازمین کی مکمل مدد کرے گی۔ عمارت میں 100 کے قریب افراد کے پھنسے ہونے کی اطلاع ہے، میری ٹیم کے 12 افراد لاپتہ ہیں۔ صدر گل پلازہ تاجر ایسوسی ایشن تنویر قاسم میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے، کہا مالی نقصان کی کوئی پرواہ نہیں، خدارہ لوگوں کی جانیں بچائیں۔ عمارت میں 1200 دکانیں ہیں، اربوں روپے کا نقصان ہوا، عمارت سے تمام کسٹمر نکل چکے تھے، جاں بحق افراد میں دکان کا مالک اور سیلز مین ہیں۔ 1.5 گھنٹہ تاخیر سے فائر بریگیڈ کا عملہ آیا، ہم خود آگ پر قابو پانے کی کوشش کرتے رہے، حکومت کی نااہلی کی وجہ سے جانی اور مالی نقصان ہوا۔ ہمارا بہت قریبی رشتہ ہے، معمولی نہیں ہے، بہت قریبی رشتہ، سارے اسپتالوں میں دیکھ لیا، نہیں مل رہا ہے۔ اپریل مئی شادی تھی، بس شادی کی شاپنگ کرنے ہیں۔ گل پلازہ میں خوفناک آگ نے سب کچھ خاک کر دیا، پیاروں کو ڈھونڈنے آنے والوں کے چہروں پر اداسی، شادی کی شاپنگ کے لیے آئے خاندان کے 6 افراد لاپتہ، گل پلازہ کے باہر پیاروں کو ڈھونڈنے والوں کا رش۔ متاثرہ تاجروں اور شہریوں کا آگ پر قابو پانے میں تاخیر پر غم و غصہ، فائر بریگیڈ کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار، متاثرہ تاجر کروڑوں روپے کی دکانیں جل جانے پر غم سے نڈھال، آگ کی شدت میں کمی پر تاجر دکانوں سے سامان دوسری جگہ منتقل کرتے رہے۔ صدر مملکت کا کراچی میں آتش زدگی کے افسوسناک واقعے پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار، آصف علی زرداری کی قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر تعزیت اور لواحقین سے دلی ہمدردی،
کہا سندھ حکومت اور متعلقہ ادارے متاثرہ افراد اور تاجروں کو ہر ممکن امداد فراہم کریں، زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ وزیر اعظم کا بھی آتش زدگی سے جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ شہباز شریف نے کہا کہ متاثرہ تاجروں اور دیگر افراد کو ہر ممکن امداد فراہم کی جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا بھی قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار۔ جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت۔ محسن نقوی کا کہنا ہے تمام تر ہمدردیاں متاثرین کے ساتھ ہیں، جاں بحق افراد کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا گل پلازا میں آگ لگنے سے جانی اور مالی نقصان پر اظہار افسوس۔ جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا گل پلازا کا دورہ، آگ لگنے کی تفصیلات معلوم کی، ریسکیو اور امدادی کاموں کا جائزہ، کہا لوگوں کی جانیں بچانا اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ گل پلازا میں ہزاروں دکانیں ہیں، دکاندار آئندہ خود بھی اپنی سیفٹی کا انتظام کریں۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار کا قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کہتے ہیں گل پلازا سانحہ دل خراش ہے، جاں بحق افراد کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ عمارتوں میں ایسا میکانزم نہیں جس سے شہری محفوظ رہ سکے، انتظامیہ اپنا کام درست طریقے سے نہیں کر رہی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر کی میڈیا ٹاک، کہا 1.5 سال میں 2500 سے زائد آگ لگنے کے چھوٹے بڑے واقعات ہوئے، کمیٹیاں بنتی ہیں لیکن کام نہیں ہوتا۔ گرین لینڈ کی خریداری کے لیے معاہدہ نہ ہونے پر یورپی ممالک پر نئے امریکی ٹیرف کا اعلان۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ 1 فروری سے ڈنمارک، جرمنی، برطانیہ، فرانس سمیت 8 ملکوں سے آنے والی تمام اشیاء پر 10% ٹیرف عائد کرے گا، جو 1 جون سے بڑھ کر 25% کر دیا جائے گا۔ یہ ٹیرف گرین لینڈ کی خریداری سے متعلق معاہدہ طے پانے تک نافذ رہے گا۔ گرین لینڈ میں فوجی تعینات کرنے والے ممالک خطرناک صورتحال پیدا کر رہے ہیں۔ گرین لینڈ کا حصول امریکی قومی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔ چین اور روس گرین لینڈ پر نظریں جمائے ہوئے ہیں، امریکہ کے سوا کوئی گرین لینڈ کا دفاع نہیں کر سکتا۔ ٹرمپ کا یورپی ممالک پر ٹیرف لگانے کا اعلان، یورپی رہنماؤں کا سخت رد عمل سامنے آ گیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ نیٹو اتحادیوں پر ٹیرف لگانا مکمل طور پر غلط ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے امریکی دباؤ کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ یورپ کسی دھمکی کے آگے نہیں جھکے گا۔ سویڈن کے وزیر اعظم نے کہا یورپ کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا، ٹیرف کے خلاف مشترکہ یورپی رد عمل پر کام ہو رہا ہے۔ یورپی کونسل کے صدر اینٹونیو کوسٹا نے کہا کہ یورپی یونین بین الاقوامی قانون اور رکن ممالک کی خود مختاری کا بھرپور دفاع کرے گی۔ ٹرمپ منصوبے کے خلاف ڈنمارک اور گرین لینڈ میں احتجاج، کئی شہروں میں ہزاروں شہری سڑکوں پر۔ ڈنمارک اور گرین لینڈ کے پرچم تھام کر مظاہرہ، شرکاء کا بین الاقوامی قانون اور انسانی حقوق کے احترام کا مطالبہ۔ گرین لینڈ کے دارالحکومت نوک میں بھی مظاہرے، کہا گرین لینڈ کا مستقبل صرف گرین لینڈ کے لوگ طے کریں۔ یورپی ملکوں کی افواج کی گرین لینڈ آمد جاری، جرمن فوجیوں سمیت دیگر ملکوں کا فوجی دستہ گرین لینڈ پہنچ گیا، تعیناتی ڈنمارک کی درخواست پر کی گئی۔